رأیت الذین، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو یخوضون فی آیاتنا، جو عیب نکالتے ہیں ہماری آیاتوں میں، فأعرض عنہم، بس آپ ان سے اعراض کریں، حتیٰ یخوضوا، حتیٰ کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیری، کسی اور بات کے اندر۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر آپ کو بھلا دے شیطان، فَلَا تَقْعُدْ، بس آپ نہ بیٹھیں، بعد ذکر یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ، نہیں ہے کچھ ان لوگوں پر، یتقون، جو بچتے ہیں، من حساب من شیء، ان کے حساب سے کچھ بھی، ولیکن ذکر، لیکن نصیحت ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں۔ کافر لوگ قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو سورت کا نام رکھا ہے اس کی کوئی وجہ ہے، سورت کے اندر اس چیز کا کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو اس مناسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام رکھ دیا ہے۔ مثلا پہلی سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ، بقرہ کا معنی ہے گائے، تو اس کے اندر ایک گائے کا تذکرہ ہے، واقعہ ہے، تو اسی مناسبت کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک آدمی مر گیا تھا، تو اس کو زندہ کرنے کے لیے گائے کو ذبح کیا گیا تھا، تو گائے کا گوشت ملایا تو وہ اٹھ گیا، تو اسی وجہ سے سورت کا نام رکھا گیا سورۃ البقرہ۔ آگے ہے سورۃ النساء، نساء کا معنی عورتیں، تو اس سورت کے اندر عورتوں کا حقوق اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ، مائدہ کا معنی ہے دسترخوان، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ میرے حواری کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں سے دسترخوان نازل ہو تو ہم وہاں سے کھائیں، تو اللہ نے اس مناسبت کی وجہ سے سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ اسی طرح اس سورت کا نام ہے سورۃ العنکبوت، عنکبوت کا معنی ہے مکڑی، تو کیونکہ اس کے اندر مکڑی کا تذکرہ ہے تو اسی وجہ سے اس کا نام عنکبوت رکھ دیا گیا۔ تو کافر لوگ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے تھے کہ یہ بقرہ کا تو معنی ہے گائے، یہ گائے میری ہے، میں اس کا دودھ پیوں گا۔ کوئی کہتے تھے کہ میں عورتوں کا شوقین ہوں کہ عورتیں میری ہیں۔ کوئی کہتے کہ میں کھانے کا شوقین ہوں کہ معدہ میری ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ ہے قرآن پاک، اس کے اندر مکڑی کا کیوں تذکرہ ہے، اس کے اندر مچھر کا کیوں تذکرہ ہے، اس کے اندر مکھی کا کیوں تذکرہ ہے، تو قرآن پاک تو اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ کی کتاب کے اندر گھٹیا چیزوں کا کیوں تذکرہ ہے، مکھی ہوگی، مچھر ہوگی، مکڑی ہوگی، تو گھٹیا چیز ہیں، تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا کیوں تذکرہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو تذکرہ کیا ہے تو ہمیں سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مکھی کا تذکرہ کیا ہے اس وجہ سے کہ تم جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، وہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتی، تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر کی مثال کو بیان کرنے کے لیے شرماتے نہیں ہیں، وہ تمہیں سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ لوگ قرآن پاک کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اے پیغمبر، اے مخاطب، جتنا بھی قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں، جب دیکھیں کہ قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف، دین اسلام کے خلاف مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان لوگوں کی مجالس کے اندر نہ بیٹھیں۔ جہاں قرآن پاک کے خلاف مذاق ہو رہی ہے، قرآن پاک کا انکار کیا جا رہا ہے، حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے، دین اسلام کا انکار کیا رہا ہے، ان کا مذاق اڑا جائے، ان کی مجالس کے اندر نہ بیٹھو۔ اگر آپ لوگ ان کی مجالس کے اندر بیٹھ کے، جہاں قرآن پاک کا مذاق ہو رہا ہے، ان کے اندر بیٹھ کے، اگر تمہاری نیت ہی نہیں تھی کہ ہم قرآن پاک کا مذاق اڑائیں، اگر بیٹھ گئے ان کی مجالس کے اندر، تب بھی ان کے اندر تم شامل ہو جاؤ گے، تم بھی ان جیسے بن جاؤ گے، تم بھی قرآن پاک کے مذاق بڑھنے والے ہو جاؤ گے۔ ایک ہے انکار کرنا، ایک ہے مذاق اڑانا۔ انکار کا کرنا ایک گناہ ہے، جو چیز دین کا مذاق اڑائے وہ کفر ہے، یعنی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مسواک کرنا سنت ہے، کوئی آدمی حدیث کا انکار کرتا ہے کہ میں حدیث جو مسواک والی ہے اس کو نہیں مانتا، تو یہ بندہ گنہگار ہے۔ اگر کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ بندہ کافر ہے، ایسے کرتا ہے کہ مسواک ایسے کیا جاتا ہے، ایسے کیا جاتا ہے، اس کا مذاق بڑھا دیتا ہے، مسواک کرنے کا، تو اس مذاق بڑھنے کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد ہیں، اپنے وقت کے اندر چیف جسٹس سے، تو ایک آدمی نے دین اسلام کا مذاق اڑایا کہ مونچھ ایک آدمی نے کتروئی ہوتی، تو دوسرے نے یہ مذاق اڑایا کہ دیکھیں کیسے پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے،
اس طرح مونچھ کٹوانے کا مذاق اڑایا۔ تو قاضی وقت کے چیف جسٹس ہے، اس نے فتویٰ دیا، اس نے عدالت کے اندر پیش کیا گیا، انہوں نے فیصلہ سنایا کہ اس نے دین کا مذاق اڑایا ہے، جس کی وجہ سے دین اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے، یہ کافر ہو گیا ہے کہ دوبارہ کلمہ پڑھے اور نکاح دوبارہ کرے۔ کیونکہ جو مونچھیں کے بارے کے اندر حدیث کے اندر حکم یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مونچھیں کتروائیں، یہ جو چیزیں ہیں اس کو بالکل صاف کر دیا جائے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ بالکل مونچھوں کو صاف کر دیا جائے، یعنی احادیث مبارکہ کا مونچھوں کو بری کرنے کا حکم ہے۔ تو اس نے دین کا مذاق اڑایا ہے، جس کی وجہ سے وہ دین سے خارج ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آیا کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کدو پسند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مجھے کدو پسند ہے۔ تو ایک آدمی کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی کہ مجھے کدو پسند ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو اس نے انکار کر دیا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے۔ ہاں، ہر انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، طبیعت ہوتی ہے، کوئی چیز اس کو اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی، لیکن اس نے حدیث کا انکار کیا، یا حدیث اس کے سامنے بیان کی گیا اس کا انکار کر دیا، تو اسی وجہ سے اس کے خلاف بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس آدمی نے دین کا مذاق اڑایا ہے، حدیث کا مذاق اڑایا ہے، جس کی وجہ سے یہ دین اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے۔ جو دین کا مذاق اڑایا یہ بہت بڑا سخت ہے۔ آج دیکھو کتنا بہت بڑا دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی قرآن پاک کا مذاق، کبھی حدیث کا مذاق۔ حدیث بیان کی جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ کہہ لیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ واقعی حدیث ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ کو معلوم نہیں ہے ایک چیز کے بارے میں تو آپ اس کا انکار نہ کریں، مذاق نہ اڑائے۔ داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ دیکھو داڑھی رکھی ہوئی ہے، اتنا بڑا کام ہے، داڑھی کا کیا قصور ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے گناہ کیا ہے، داڑھی کا قصور تو نہیں ہے، داڑھی تو اس کو نہیں کہا کہ آپ جا کر یہ گناہ کریں۔ تو یہ اس طرح کے جو مذاق اڑائے جاتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام ہو گیا ہے یہ چیز، دین کا مذاق بڑھنا۔ تو دین کے مذاق کرنے کی وجہ سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب دین کا مذاق اڑ رہا ہو تو ایسی مجالس کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر آپ ایسی مجالس کے اندر بیٹھ گئے تو آپ ان کے اندر شامل ہو جاؤ گے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کہیں دین کا مذاق ہو رہا ہے، آپ کو یاد نہیں ہے کہ دین کا مذاق ہو رہا ہے، کس چیز کی مجلس لگی ہوئی، آپ جا کے وہاں بیٹھ گئے بھولے ہوئے، پھر آپ کو یاد آ گئی تو یہ لوگ تو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ تو قرآن پاک کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب آپ کو یاد آ جائے پھر آپ وہاں اس سے اٹھ جائیں، بیٹھے نہیں وہاں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ جو لوگ دین کے مذاق اڑانے سے بچتے ہیں، قرآن پاک کا مذاق اڑانے سے بچتے ہیں، حدیث کا مذاق اڑانے سے بچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کچھ نہیں کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کوئی حساب نہیں لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا مذاق اڑانے سے بچائے اور ایک مجالس کے اندر بیٹھنے سے بچائے۔